الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے رب کریم آیت نمبر 98 سے فرماتے کہ ان کے یہ کیا کہ قیامت کے دن ان کو اللہ چہروں کے بل منہ کے بل اٹھائیں گے، اس حال میں کہ اندھے ہوں گے اور بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے، اور جب جہنم کی آگ بجھ جائے گی تو اس کو ہم اور بھڑکا دیں گے۔ تو یہ کیوں کہ جزاؤں، یہ بدلہ ان کا کیوں ہے؟ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا، کہ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بِآیاتنا، اللہ فرماتے ہماری آیتوں کا انہوں نے انکار کیا۔ وقالوا، انہوں نے یہ کہا اِذَا كُنَّا عِظَامًا، جب ہم ہڈیاں بن جائیں، وَرُفَاتًا، ریزہ ریزہ ہو جائیں، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا واقعی ہم اثر نو ہمیں پیدا کر کے اٹھائیں گے؟ اللہ کریم ہم اٹھائے جائیں گے؟ یہ ہمارے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اولم یرو، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں ان اللہ، کہ بے شک اللہ پاک الذی، وہ خلق السماوات والارض، جس نے زمین و آسمانوں کو بغیر مادے کے پیدا کیا، بدیع السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، وہ قدرت رکھتا والا، قدرت رکھتا ہے علی ان یخلق مثلہم، کہ اللہ کریم کہ وہ ان کے مثل پیدا کرے۔ لیکن ان کے لیے اللہ کریم نے ایک مدت مقرر کی ہوئی، جعل لهم اجلا لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ وقت آنے والا ہے۔ اور فابى الظالمون الا کفورا، تو پس ظالموں نے کفر کے سوا ہر چیز کا انکار کیا، کفر کرتے ہیں، باقی جو اچھی بات ہے ان کا انکار کرتے، یعنی ہدایت کی ہر بات سے انکار کیا۔ تو قل، آپ فرمائیے، لو انتم، اگر تم ہوتے، تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم بالفرض میرے رب کے رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، تو اذن، تو اس وقت اگر تم ہوتے، لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم خرچ کے ڈر سے ان کو روک لیتے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور دراصل انسان جو ہے وہ بڑا بخیل ہے۔ کیا ہے؟ بخیل ہے۔ اس پہ ہم چند باتیں کر لیتے ہیں کہ انسان کتنا بخیل ہے، کس قدر کنجوس ہے۔ تو کفار مکہ نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ نکال دیں۔ یہ 90 آیت میں گزرا، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے اپنے شہروں میں دریا اور چشموں کا مطالبہ اسی لیے کیا تھا تاکہ ان کے اموال زیادہ اور ان کی معیشت ان پر وسیع ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ اللہ کریم نے بتایا کہ زمین کے پیداوار کا ان پر زیادہ ہو جانا اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ اگر وہ بالفرض اللہ تعالیٰ کے تمام خزانوں کے بھی مالک ہو جائیں، پھر بھی ان کے حرص اور ان کا بخل کم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے خزانے اور اس کی رحمتیں غیر متناہی ہیں، بالفرض اگر وہ ان سب کے مالک ہو جائے تب بھی ان کی طمع ختم نہیں ہوگی اور نہ ان کا بخل ختم ہوگا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر انسان کے لیے مال کی 2 وادیاں ہوں، یہ بخاری کا حدیث سنا رہا ہوں، حدیث نمبر بخاری میں 6423، مسلم میں 36 اور مسلم میں 1049 ہے۔ اگر 2 وادیاں انسان کے لیے ہوتی ہیں، وَلَوْ كَانَ لِابْنِهِمَا وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ،
تو یہ تیسری وادی کی تلاش کرے گا، اور ابن آدم کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور جو شخص توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو انسان کہ تمہیں اللہ نے ایسا پیدا کیا کہ تیرا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ یہ غالباً سورہ نساء میں 128 نمبر پہ ہم نے پڑھا تھا، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وَأُحْضِرَتُ الْأَنفُسُ الشُّحُّ، ٹھیک ہے نا، کہ انسان کے پاس جو ہے نا وہ بخل اس کے طرف آئے۔ یہ میاں بیوی کے یہاں یہ واقعہ چل رہا تھا تو فرما رہا تھا کہ بیوی اپنی جگہ بخل کرتی ہے، شوہر اپنی جگہ، تو بخل جو ہے نا اس کے اندر یہ رکھا گیا، یہ ہے کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، چلتے چلتے وَصُلُوا خیر۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ، دل لالچ کے پھندے میں ہے۔ تو اس سے معلوم ہو کہ فطرت انسانی میں لالچ داخل ہے۔ ہر شخص اپنے آرام و آسائش کو بہت مقدم رکھتا ہے، تو انسان فطری طور پہ کیا ہے؟ بخیل ہے، بڑا کنجوس ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو ان کے درمیان جو ہے یہ معاشیت، زندگی جو ہے کہ کتنا کس کو دیں گے، یہ ہم نے تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ زخرف میں 32 نمبر آپ پہ دیکھیں، 42 نمبر، یہ 43 نمبر سورت ہے، سورہ شورا کے بعد ہے۔ یہاں پہ رب فرماتا ہے کہ یہاں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان میں ان کی دنیا کی زندگی کی معاشیت جو ہم نے تقسیم کر رکھی ہے، اور دنیا کی زندگی ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، بعض کو بعض پر بلند کیا تاکہ دوسرے کو مذاق بنا لیا، تاکہ بعضهم بعضا سخریہ، اور تیری رب کی رحمت بہتر ہے اسے وہ جمع کر دیں۔ اور پھر فرمایا دنیا کی دولت کیا ہے؟ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی دین پر ہو جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، تو ہم ان کے گھر کے چھتیں بھی چاندی کے، اور ان کی جو سیڑھیاں ہیں جس پر یہ چڑھتے ہیں وہ بھی سونے کے، اور ان کے گھروں کے تخت، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابَ دروازے، وَسُرُرًا اور تخت، عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ جس پر تکیے لگاتے ہیں وہ بھی چاندی کے ہوتے، وَزُخْرُفًا سونے کے ہوتے۔ لیکن یہ تو دنیا کا سامان ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، تو اللہ تعالیٰ کہ ان کے مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی ویلیو نہیں ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا، اور دراصل انسان جو ہے بخیل ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ بہت سارے، کیونکہ یہاں نفس انسان کی بات ہو رہی ہے کہ انسان سخی ہوتے ہیں اور ساری عمر سخاوت بھی کرتے ہیں، ایسے بھی تو ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی اصل میں بخل ہے، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ ایک شیر خوار بچے کے طرف آپ کوئی خوبصورت چیز بڑھائیں یا کوئی چیز اس کے حوالے کر دیں، اگر اس کے ہاتھ سے کوئی چیز پھر آپ وہ لینا چاہیں، بھلے اس کا باپ لے لے، وہ نہیں دے گا، تو وہ نہیں دے گا۔ دوسرا جواب یہ کہ انسان کو محتاج بنایا گیا ہے، اور محتاج کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پاس اس چیز کو سنبھال کر رکھے جس کی اس کو ضرورت ہو۔ البتہ بعض اوقات مختلف وجوہات کے بنا پر وہ سخاوت بھی کرتا ہے۔ اور اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ انسان کبھی دنیا میں تعریف اور تحسین کے بنا پر سخاوت کرتا ہے، اور کبھی اپنے فرائض سے عہد برآ ہونے کے لیے کہ یہ میرے ذمہ داری ہیں، تو اس لیے یہ کرتا ہے، اور کبھی اخروی اجر و ثواب کے لیے سخاوت کرتا ہے۔ تو اس کی سخاوت بھی کسی غرض یا کسی عوض کے علاوہ کے لیے ہوتی ہے۔ پس واضح ہو گیا کہ انسان اپنی فطری طور پہ جو ہے نا وہ بخیل ہے۔ اگر سخی بھی کرتا ہے تو ایسے نہیں کہ اس کو مال سے پیار نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی یہ سمجھتا کہ مال میں خرچ کر اس میں اللہ کی رضا ملے گی، اور مال میں مزید اضافہ ہوگا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ نہیں کہ اس کو مال سے وہ نہیں ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا راہ خدا میں جانے کا غبار اور دوزخ کا دھواں کسی بندے کے پیٹ میں کبھی جمع نہیں ہوگا، اور بخل اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی جمع نہیں ہوگا۔ کیا اللہ کے راہ میں جہاد کیا، وہ جو غبار انسان پر لگ گیا یا دوزخ کا دھواں کسی بندے کے پیٹ میں جمع نہیں ہوگا، غبار لگ گیا، اب یہ جنت میں جائے گا۔ اور دوسری طرف اگر وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، اور وہ ایماندار بھی ایسے نہیں ہوتا، ایماندار انسان سخاوت کرے گا۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا کہ بخیل ظالم کے بنسبت معذور ہے۔ بخیل جو ہے یہ ظالم سے ذرا کم قصوروار ہے، بخیل جو ہے یہ بھی گناہ ہے بخل، لیکن ظالم اس سے بڑا گناہگار ہے۔ اور ابن عباس نے فرمایا تم نے جھوٹ کہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا بخیل جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ بولو بخیل بھی ظالم سے کوئی کم نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے، دغاباز، منان، احسان جتلانے والا اور بخیل، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ دغاباز اور احسان جتلانے والا اور بخیل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن میں 2 خصلتیں، 2 عادتیں جمع نہیں ہوں گی، بخل اور بدخلقی۔ بخل اور مومن کہ وہ اخلاق سے بڑا برا ہو، بخیل ہو، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ یعنی کامل مسلمان یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا دو جان نے فرمایا سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، لوگ بھی ان سے نفرت کرتے ہیں، جہنم کے قریب ہے۔ اللہ کو جاہل، سخی، بخیل، عابد سے زیادہ محبوب ہے۔ جاہل ہے لیکن سخی ہے، سخاوت کرتا ہے، اور بہت عبادت کرنے والے کہ نہیں، بہت پیسے والے ہوتے ہیں، نماز کے پابند، لیکن اتنے بخیل کہ میں نے 15 سال میں یہاں نہیں دیکھا کہ اس نے بھی، حالانکہ پیسے والے کہ وہ بھی کبھی آیا ہو کہ میرے طرف سے پنکھا یہ بینک بیلنس بڑھاتے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ اگر مسجد میں کبھی ایسے اعلان ہو کہ اس چیز کی ضرورت ہے، وہ اس کی مخالفت لازمی کرے گا کہ ایک تو حالانکہ تو دے یا نہیں دے، کہنا اس قسم کے اپنے زبان پر ذرا کنٹرول کرو۔ بخیل کے بھی 2 قسم ہوتے ہیں نا، ایک وہ خود بخیل ہے، ایک ہے وہ کہتے ہیں یار یہ کیوں دے رہے، اگر اس نے کچھ دیا اس نے دیکھ لیا نا، ارے تمہیں کیا پتا، یہ پتہ نہیں، وہ یا کمیٹی پر ڈال دیں گے یا امام پر، کسی کو بدنام کر کے اس کو بولیں گے تو کیوں کر رہا ہے، یہ تو مسجد پہ تھوڑی لگاتے ورنہ ہم بھی دے رہے تھے۔ تو یہ بخیل کی انتہا ہے۔ اللہ بخل سے بچے بولو آمین۔ اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس صرف وہی چیزیں ہیں جو مجھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، کیا ان میں سے کچھ دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، تم اپنی تھیلی کا منہ بند کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے خزانے کا منہ بند کر لے گا، اور تم گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم کو گن گن کر دے گا۔ یہ بھی ترمذی کا حدیث ہے 1960۔ یعنی بخل نہ کرو ورنہ اللہ دینے میں پھر بھی تم پر جو ہے نا تنگی کرے گا۔ بے حساب کتاب دو، اللہ تعالیٰ خزانوں کا مالک ہے، وہ اللہ نے میں ایک بدلے 10 دوں گا اور ایک بدلے جو ہے 700 دوں گا اور انگنت دوں گا، وہ تو کریم ہے، اور اس کے علاوہ اپنی رضا دے گا، جنت دے گا۔ ابو ذر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 آدمیوں سے اللہ محبت رکھتا ہے اور 3 آدمیوں سے اللہ بغض رکھتا ہے۔ جن 3 آدمیوں سے اللہ محبت رکھتا ہے وہ ہیں، نمبر 1، ایک شخص کسی قوم کے پاس گیا اور ان سے اللہ کے نام پر سوال کیا، اس نے ان کے ساتھ اپنی کسی قرابت کے بنا پر سوال نہیں کیا تھا، ان لوگوں نے اس کو منع کیا، پھر انہی لوگوں میں سے ایک شخص اس کے پیچھے گیا اور چھپکے سے اس کو دیا۔ وہ گیا، وہ رشتہ دار تو نہیں تھا، آیا بولا مجھے ضرورت ہے، لوگوں نے نہیں دیا، ایک شخص اٹھا اس کے پیچھے چھپکے سے گیا اور اس کو دے دیا۔ یہ اس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اس کے عطیہ کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ پھر
اس شخص کو علم تھا صرف جس کو دیا جس نے دیا. نمبر 2 اور کچھ لوگ رات کو سفر پر گئے حتیٰ کہ جب ان پر نیند بہت مرغوب ہو گئی تو وہ اپنے سواریوں سے اترے اور اپنے سر رکھ کر سو گئے. ان میں سے ایک شخص اٹھا اور میری خوشامد کرنے لگا. رب فرماتا ہے میرا ذکر اور میری آیت تلاوت نماز پڑھنے لگا. یہ شخص میں ان سے محبت کرتا ہوں کہ رات کو لوگ سو رہے ہیں اور یہ مجھے راضی کرنے کے لیے بعد میں. نمبر 3 اور ایک شخص کسی لشکر میں تھا, اس کا دشمن سے مقابلہ ہوا اور دشمن غالب آ گئے تو وہ شخص اپنا سینہ نکال کر آگے بڑھا حتیٰ کہ وہ شہید کر دیا گیا. اس کو فتح نصیب ہو گئی. اور جن 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ نے, اچھا یہ بھی ان سے بھی اللہ محبت رکھتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے شہید ہوگا. اور جن سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے, نمبر 1 بوڑھا زانی, استغفر اللہ العظیم. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 25 نمبر 68 میں فرمایا میرے بندے زنا نہیں کرتے ولا یزنون. نمبر 2 متکبر فقیر. ایک تو فقیر ہے, پیسے کی وجہ سے تکبر آتا ہے, لیکن وہ غریب ہو کر بھی متکبر ہے. بولے یہ بڑا بدبخت ہے. اور نمبر 3 ظالم غنی, دولت مند ہے ظالم ہے. اور ایک روایت میں متکبر فقیر کی جگہ بخیل کا لفظ آیا ہے کہ اللہ بخیل سے محبت نہیں کرتا. حسن رضی اللہ بیان کرتے ہیں جب مطلق حسنات تو حسن بصری مراد ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی قوم سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے معاملات کا والی وہ جو ہے نا علماء حکماء سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, حکمران, ٹھیک ہے. اور مال سخیوں کے پاس ہوتا ہے. اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے ان کے برے اعمالوں کی وجہ سے تو ان کے معاملات, ان کے جو بڑے بادشاہ وزراء ہوتے ہیں وہ جاہل لوگ ہوتے ہیں اور مال بخیلوں کے پاس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسوں کے شر سے بچائے. تو آج کل اگر حکمران دیکھیں, یہاں سے کیا پتہ چلا کہ حکمران انسان کے اعمال کی وجہ سے برے و اچھے ہوتے ہیں. ہم اچھے رہیں گے تو حکمران بھی اچھے رہیں گے اور پھر مال بھی دولت مند اور سخی لوگوں کے پاس ہوگا. اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات سے بہرہ مند فرما. خصوصاً جمعہ کی رات ہے, میرے بھائی یہاں پہ موجود ہیں, میرے بیٹے, اللہ ان کی مشکلیں آسان فرما, مشکلوں کو دور فرما, آسانی کی زندگی مہیا فرما, بیماریوں سے یا اللہ شفا یاب فرما, بے روزگاری سے یا اللہ تعالیٰ امن میں رکھ, رزق حلال سے مالا مال فرما, خاندان میں صلہ رحمیاں, ایک دوسرے سے محبت, بڑوں کا ادب, چھوٹوں پر شفقت ہو, ہم سب کے محرومینوں کی مغفرت فرما, زندوں کو دین اسلام پر جینے اس پر موت نصیب فرما یا رب. وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین. میرا